امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب فرحان خان صاحب کو، جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، اور ظفر احمد خان بھائی کو جو حلقہ رفع ایام کی امیر۔ بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دوں گا جناب توفیق الدین صاحب کو کہ وہ اپنی کچھ چند کلمات کو پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، محترم فرحان احمد خان صاحب، جنرل سیکریٹری ضلع ایئرپورٹ، محترم ظفر احمد خان صاحب، ناظم جماعت اسلامی علاقہ رفع ایام، آج کی اس محفل اور اس مجلس میں تشریف لائے ہوئے اہلیان علاقہ، رمضان المبارک کی بابرکت محفل ہے، ماہ مبارک کی بابرکت ساعت ہیں کہ جس سے میں اور آپ اچھی طرح بلکہ خوب اچھی طرح فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا عشرہ ہے کہ جس کی رحمت سے میں اور آپ اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اور پورے معاشرے کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ وقت چونکہ انتہائی کم ہے اور محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے مہمان ہیں اور وہی آج کی اس مجلس میں آپ سے کلیدی خطاب کریں گے۔ میں آج کی اس مجلس اور محفل کے توسط سے آج لاہور کی سڑکوں پر ہونے والے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں کہ جو آج دوپہر لاہور کی سڑکوں پر خون بہایا گیا، خون رچایا گیا ان نہتے لوگوں کا کہ جو عاشقان رسول ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی غرض سے سڑکوں پر موجود تھے اور ان نہتے شہریوں کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ میڈیا کے اندر مکمل بائیکاٹ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 درجن سے زائد لوگ اس عمل کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں کے حساب سے مظاہرین اور نہتے شہری ہیں کہ جو زخمی ہیں۔ ماہ مبارک کے اس مہینے میں جو روزے سے وہ مسلمان تھے، جو روزے دار تھے، ان کے اوپر یہ ظلم اور ستم کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو کفر اور مسلمانوں کے درمیان ایک مارکے کا مہینہ ہے، جہاد کا مہینہ ہے، اقامت دین کا مہینہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی، مدینے کے بعد بننے والی یہ پہلی اسلامی ریاست تھی کہ جہاں پر نظام مصطفیٰ قائم ہونا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو یہاں نافذ ہونا تھا۔ لیکن ان 70 سالوں کے اندر نہ دن بدلے نہ رات بدلے، صرف حکومتیں بدلی۔ ہم نے یہاں پر جمہوریت دیکھی، ہم نے یہاں ماشاء اللہ دیکھا، ہم نے یہاں عورت کی حکمرانی دیکھی، ہم نے یہاں مردوں کی حکمرانی دیکھی، ہر ایک کی حکمرانی اور ہر ایک کی حکومت دیکھی۔ اور اب نئے پاکستان کے اندر ایک اور حکومت ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی وہی کارروائیاں ہیں۔
ان کے بھی وہی رنگ ڈھنگ ہیں، ان کے بھی وہی طریقہ کار ہیں، ان کے بھی وہی چال چلن ہے کہ جو پچھلی حکومتوں کے اندر تھے، جو پچھلی ریاستوں کے اندر تھے۔ لیکن آج کے اس محفل اور اس مجلس کے توسط سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اہلیان رفع عام سے، آس پڑوس کے لوگوں سے، اہلیان کراچی سے اور پورے پاکستان کے لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر ہم امن چاہتے ہیں، اگر اس ملک کے اندر ہم خوشحالی چاہتے ہیں، اگر اس ملک کے اندر ہم حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی اصول اور ضابطوں کو اور اسی قوانین کو اس ملک میں رائج کرنا پڑے گا کہ جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک کے اندر ہم نے اس کلمے کے علاوہ سارے نظام نافذ کیے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نظام کے علاوہ سارے نظام کو اس سرزمین پر نافذ کر کے دیکھ لیا، لیکن جو اس کے وجود کا اصل مقصد تھا، جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اسی نظام کو اور اسی قوانین کو اس ملک کے اندر نافذ نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر اس ملک کے اندر خوشحالی اور ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس ملک کے اندر امن اور ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کے ایوانوں میں، اس ملک کی عدلیہ میں، اس ملک کے نظام تعلیم میں، اس ملک کے معیشت کے نظام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ کیا جائے، قوانین نافذ کیے جائیں۔ ان نظام اور قوانین کے نفاذ کے بغیر نہ یہ ملک ترقی کرے گا، نہ اس ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، نہ اس ملک کے اندر امن ہوگا، اور نہ یہ ملک ترقی کی راستوں پر گامزن ہو سکے گا۔ لہٰذا آج کی افطار پارٹی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم الحمدللہ سارے لوگ جہاں بیٹھے ہیں کہ سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ جو ہم جتنے مسلمان ہیں ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ الحمدللہ یہ سارے نمازی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پکے نمازی بن جائیں۔ الحمدللہ یہ سارے لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کا کام منظم ہو کر کریں، اس لیے کہ بدی منظم ہے، اس لیے کہ بدی پوری قوت کے ساتھ منظم ہو کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہمیں بھی منظم ہو کر نیکی کو اتحاد کے ساتھ منظم ہو کر اس بدی کے مقابلے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے تہی رفاہی اور فلاحی کام کرتے ہوں گے، آپ دعوت دین کا کام کرتے ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں، جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر نظام مصطفیٰ اور نظام دین کی جدوجہد کریں۔ اسی کو اقامت دین کہتے ہیں، اسی کو اقامت دین کی تحریک کہتے ہیں، اور اسی لیے جماعت اسلامی اس ملک کے اندر برسر پیکار ہے۔ میں آج کے اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے شرکا ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آپ ہمیں قریب سے دیکھیں، آپ ہمیں جاننے کی کوشش کریں، آپ ہمیں پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم امانت دار اور دیانت دار لوگ ہیں، آپ ہی کے اندر سے ہیں، آپ ہی کے اندر رہتے اور بستے ہیں، ہماری زندگیاں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے دامن کرپشن سے پاک ہیں، اور ہم اس ملک کے اندر نظام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اس نفاذ کے لیے جماعت اسلامی اس ملک کے اندر برسر پیکار ہے، اور آج کی اس مجلس اور محفل سے میں آپ کو جماعت اسلامی میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے اوپر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ امین شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہارون نیر صاحب اگر موجود ہیں تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے سینئر شہری رفع عام سوسائٹی سیکرٹری منصور جعفری صاحب اگر ہیں تو وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں بغیر کسی ڈیلے کے حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب کریں۔ حافظ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم توفیق الدین صدیقی صاحب، محترم فرحان خان صاحب، ظفر بھائی، ذمہ داران جماعت اسلامی اور رفاع عام کے میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اہلیان علاقہ، رمضان المبارک کا آج 5واں روزہ ہے اور رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان مبارک عطا کیا ہے، اور اب اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور نمازوں سے، روزوں سے، قیام اللیل یعنی رات کو کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرنے سے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے اور اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی جو کوشش ہے ان سب سے ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اس کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے جو دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، جو ذہنوں میں کچھ خیالات میں پراگندگی آ جاتی ہے اور دنیا کے کام کرتے کرتے دنیا ہمارے دل و دماغ میں اترنے لگتی ہے، تو یہ رمضان کا وہ مہینہ ہوتا ہے کہ وہ اس گرد کو جھاڑ دے، وہ اس زنگ کو اتار دے اور اس دنیا کے جھمیلوں سے اور اس کی ہر وقت کی فکر سے ہمیں آزاد کرے اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا ہمارے اندر ایک سلیقہ آ جائے. ہمارا دین دنیا کو ترک کرنے کی دعوت نہیں دیتا، اور یہ اسلام ہی وہ نظام ہے کہ جو دنیا کے تمام چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ جب ہم دین کا کام کریں یا عبادت کا کام کریں یا نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں تو اس کا دنیا کے کسی معاملے سے تعلق نہیں ہے، اور جب ہم دنیا کا کام کریں، کسی دکان پہ بیٹھے ہوں، کوئی تجارت کر رہے ہوں، حکومت کے معاملات چلا رہے ہوں، معیشت کا پورا سسٹم چلا رہے ہوں یا اپنا کوئی بھی ذاتی دنیاوی کام کر رہے ہوں، تو یہ تصور آتا ہے کہ یہ دنیاوی کام ہے. ہمارا دین اور دنیا کی یکجائی کا نام ہے، اور ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو. ادخلوا فی السلم کافہ. اور دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد کے ماحول میں بھی دین ہونا چاہیے اور تمہارے گھر میں بھی دین کا چلن ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق اور کردار میں بھی دین کی جھلک نظر آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورا معاشرہ بھی دین کے مطابق چلنا چاہیے. اور معاشرے جن چیزوں سے گورن ہوتے ہیں، وہ نظام ہوتا ہے، وہ حکومت ہوتی ہے، وہ ریاست ہوتی ہے، تو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس نظام میں بھی اللہ کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک کی اس میں کثرت سے تلاوت ہوتی ہے. ہر مسجد میں تراویح ہوتی ہے، ایک مسجد میں کئی جگہ تراویح ہوتی ہے. گھروں میں لوگ اہتمام کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں حفاظ کرام الحمدللہ موجود ہیں. جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، جن کو توفیق ہوتی ہے وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر سے بھی پڑھتے ہیں تاکہ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں. پورا قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ محض کسی ذات کو ایڈریس نہیں کرتا، پورے نظام کو ایڈریس کرتا ہے. اب اتنی بار آئیں گے تو میری آواز نکلنا بند ہو جائے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، دین کی اس فکر اور اس دعوت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا یہ کلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور اس کے غلبے کا مطلب یہ ہے
کہ ہماری زندگی کا تمام فیصلے اس کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن جس طرح ابھی توفیق بھائی بتا رہے تھے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ملک جو ہم جہاں سب مسلمان اکثریت پہ رہتے ہیں، کلمہ گو لوگ رہتے ہیں، وہ ملک جو ہم نے بنایا ہی اسلام کے نام پر اور اس کے نظام کے نام پر تھا. 73-74 سال گزرنے کے باوجود اس میں اسلام ایک پریکٹسنگ ریلیجن کے طور پر، ایک اسٹیٹ کے نظام کے طور پر قائم نہیں ہے. اور اسلام یا مذہب کو ہم صرف چند عبادات یا چند جو ہے وہ ایسی چیزیں کہ جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اس تک محدود کر دیتے ہیں. اس لیے اس تصور دین کو معاشرے میں پھیلانا، سمجھانا، بتانا اور اس کے مطابق ایک تحریک کو اٹھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت مسجد میں موجود ہو، روزے میں ہم اللہ کو حاکم مانیں، حاضر و ناظر جانیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے. ہم سب کے سامنے بھی پانی نہیں پئیں گے کہ روزہ ہے، اور چھپ کے بھی پانی نہیں پئیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نظام حکومت اللہ کی مرضی کے مطابق نہ چلے؟ کیا اس کا خدا کوئی اور ہے؟ کیا معیشت کا خدا کوئی اور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں اور اپنی احادیث میں، اور جو آپ نے پوری زندگی بسر کی اور مدینے میں ایک اسٹیٹ کو قائم کیا، کیا وہاں پر معیشت کا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا ہے؟ کیا سود کا انکار اس قرآن پاک میں موجود نہیں ہے؟ اور سود کا نظام چلانا اور سود کو نہ چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف قرار نہیں دیا گیا؟ اسی قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے. یہی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو لوگ فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. جو آج کل تلاوت کی جا رہی ہے مساجد میں انہی سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی، سورہ انعام، سورہ اعراف، اللہ کی حاکمیت، اللہ کے آگے جھک جانا، پچھلی قوموں کے تمام اعمال کے کس طرح اللہ سے انہوں نے بغاوت کی اور کس طرح جس جو ہے وہ انجام سے وہ دوچار ہوئے، وہ سب اس قرآن کے اندر موجود ہے. اور اسی قرآن کے پاک میں جو تلاوت ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے خاندانی نظام سے متعلق بھی ہدایات اور رہنمائی موجود ہے. اس میں وراثت کا بھی حکم موجود ہے. اس میں وصیت کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ بھی موجود ہے. اس میں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ معیشت بھی بتائی گئی ہے کہ وہ سود پر نہیں چل سکتی. سود سے پاک نظام معیشت کا، زکوٰۃ کا نظام، عدل اور انصاف، قصاص کا قانون معاشرے کے اندر موجود ہو، جس میں جو ہے وہ جو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم سے یورپی یونین ناراض ہو جائے گی اگر ہم نے قتل کے بدلے قتل کرنا شروع کیا. اور قرآن عظیم الشان جس چیز کو سب سے زیادہ نمایاں کرتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گرامی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں بہترین طریقہ ہے، بہترین اسلوب ہے، بہترین نمونہ ہے. اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اہل ایمان کے لیے سب سے مقدم ہے. آپ کے نام کی حرمت، آپ کی عظمت، آپ کا ناموس اہل ایمان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے. اس لیے اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے اوپر اٹھ کر کھڑے ہوں اور زندگی کے تمام معاملات کو اس دین کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. اور وہیں یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حرمت کا تحفظ، حرمت اور اس کے تحفظ کے لیے جد و جہد کریں. لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس طرح احتجاج نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح احتجاج نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ احتجاج کرنے والوں سے تو یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، لیکن حکومت جو ذمہ دار ہوتی ہے، جو ایک آئین کے تحت چلتی ہے، جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اگر حکومتیں اپنے معاہدوں کی پاسداری نہ کریں اور جھوٹ بولیں پوری قوم اور پوری دنیا کے سامنے، تو ان حکومتوں کے بارے میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہمارا قانون کیا کہتا ہے، دفعہ 62-63 کیا کہتی ہے؟ کیا وہ وزراء جو دستخط کر کے کہتے ہوں کہ ہم فلاں تاریخ تک جو ہے وہ سفیر کو نکال دیں گے اور بعد میں کہیں کہ اگر ہم نے نکال دیا تو ہم سے یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، تو یہ بات کیا ان کو پہلے نہیں معلوم تھی؟ تحریری معاہدہ کر کے پھر جانے والوں کے بارے میں تو قرآن پاک نے بہت واضح احکامات دیے ہیں.
تو پھر بتائیے کہ یہ قانون کیا کہتا ہے، یہ آئین کیا کہتا ہے؟ حکومت اور ریاست کے لیے کوئی آئین نہیں ہے، احتجاج کرنے والوں کے لیے سب آئین لے آتے ہیں، اور پھر یک طرفہ طور پر پروپیگنڈا کیا جائے، ایک طرف کی چیزیں دکھائی جائیں، دوسری طرف کے موقف کو پیشی نہ کیا جائے۔ آج سے چند برس پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اور وہ بھی بہت بڑا ظلم ہوا تھا، اور اس ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے حوالے سے پورے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی، دونوں طرف کا موقف سامنے آتا تھا۔ آج تک ان کو بھی انصاف نہیں ملا، لیکن آج جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، یا آج سے چند دن پہلے پورے ملک میں جو کچھ یلغار کی گئی ہے مظاہرین کے اوپر، اور اس کے جواب میں تو رد عمل بھی ہوا، اس پہ تو کوئی دوسرا موقف سامنے لانے نہیں دیا جا رہا۔ یہ کیسا جبر ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے، کہتے ہیں صحافت آزاد ہے، یہ کس نے ان کو پابند کر کے رکھا ہوا ہے؟ ایسی ہی بات ہے تو دونوں طرف کا موقف سامنے لایا جائے، اس معاہدے کو سامنے لایا جائے، اور پوری دنیا سے سوال کیا جائے کہ اس معاہدے کے مطابق ان کو کیا کام کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے اگر حکومت آگ سے کھیلنا شروع کرے اور اپنے شہریوں کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں چلانا شروع کرے تو یہ زوال کی علامت ہوتی ہے، اور پورا نظام اگر صرف اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام شروع کرے اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگے تو پوری قوم کو یہ بزدل بنانے کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان تقاضوں میں جہاں احتجاج ہے، جہاں پر آواز کو اٹھانا ہے، وہیں اپنے آپ کو اس اخلاق اور کردار سے مزین کرنا بھی ہے، لیکن حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر، میڈیا کی سطح پر لوگوں کی تربیت کا کیا انتظام ہے؟ تعلیم کا نظام بھی پورا اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جو یلغار ہے، خود وزیر اعظم جب یہ کہے کہ فحاشی پھیل رہی ہے تو جس کو فحاشی کو ختم کرنا ہے وہی اس بات کا رونے لگتا ہے، جس کو اقدامات کرنے ہیں وہ جو ہے وہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس پہ بھی لبرل سیکولر لابی صرف ایک جملے کو بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ جب فواحش کو آپ پھیلائیں گے، جب منکرات کو آپ پھیلائیں گے، جب سود کو آپ پھیلائیں گے، جب حرام کو آپ پھیلائیں گے، اور سارے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے جو دین کے خلاف ہیں، ان کو میڈیا میں جگہ ملے گی، لیکن ناموس رسالت پر بات کرنے والوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کسی پروگرام کا عنوان ختم نبوت کے حوالے سے کریں، الیکٹرانک میڈیا پر پابندی ہے۔ کون سی یہ قادیانی لابی ہے جو اس وقت ہمارے نظام کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے ہونے والے کسی جلسے کو کور نہیں کرتی؟ یہ کون سی لابی ہے کہ جو خاص طر سے اس ملک کو سیکولر اور لبرل بنانا چاہتی ہے؟ نام اس کا FATF رکھ دیتے ہیں، نام اس کا رکھ دیتے ہیں کہ مساجد کی رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ مساجد کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس پر سنجیدہ بحث بھی ہونی چاہیے، اور ہم سب لوگوں کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم کسی مظاہرے میں کسی پولیس والے کو مارنے کے حامی نہیں ہو سکتے، ہم کسی پولیس والے کو اغوا کرنے کے حامی نہیں ہو سکتے، ہم وہ جلاؤ گھیراؤ جس سے عام لوگوں کو نقصان ہو اس کی حمایت نہیں کر سکتے، لیکن یک طرفہ طور پر یہ تمام چیزیں پیش کی جائیں، اور جو حکومت آنسو گیس کے شیل پرامن مظاہرین کے اوپر پھینکے اور براہ راست گولیاں چلائیں، وہ موقف سامنے نہ آئے تو اس کے نتیجے میں تو اور فرسٹریشن بڑھتی ہے۔ ایسے لوگ کہ جو اس طرح کا کام کریں ان کے تو مین اسٹریم میں لانا چاہیے، ان کو تو ان کے موقف بیان کرنے کا موقع، تاکہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بھی قوم کے سامنے آئے، لیکن پابندیوں کے ذریعے سے، کالعدم قرار کرنے کے ذریعے سے جو حکومت اور جو ریاست چلے گی وہ کبھی بھی شہریوں کا بھلا نہیں کر سکے گی۔ اس لیے ہم اس پورے عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کے حالات کا TLP نے بگاڑے ہیں، ملک کے حالات کا جماعت اسلامی نے بگاڑے ہیں، ملک کے حالات کسی دیندار مسجد کے امام نے بگاڑے ہیں۔ 73 سال سے اس ملک پر ان لوگوں کی حکمرانی ہے جو اس طرح سے مولوی نہیں ہے جن سے آپ نفرت سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریٹس تو بہت ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں، یہ جرنیل کرنیل تو بہت عالی شان تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ وڈیروں کے بچے تو بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اور ہم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی یہ کوئی اجڑ جاہل بظاہر تو نہیں ہے، ان سارے پڑھے لکھے لوگوں نے جاہلوں سے بدتر کام کیا ہے، اس قوم کے کروڑوں لوگوں کو جاہل بنایا ہے۔ اس ملک میں کرپشن، جاہل آدمی تو جتنا اس کو موقع ملتا ہے وہ اس لیے کرنے لگا ہے کہ مچھلی منہ سے سڑتی ہے، لیکن کرپشن کے تو اصل وہ لوگ ہیں
مرکز کے جو سارے اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، حکمرانوں میں ہوتے ہیں، حکمرانی میں ہوتے ہیں، ایوانوں میں ہوتے ہیں، تو معیشت تو آپ نے تباہ کی ہے، آپ نے ہمیں امریکہ سے خوف زدہ کروایا ہے۔ اسی طرح کی باتیں تو مشرف نے کی تھی نا کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تو ہم پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا تھا؟ آج آرمی چیف کو اگر کہنا پڑے کہ امریکہ کا ساتھ دینا ہماری غلطی تھی اور وہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی، تو کیا 10 سال بعد 20 سال بعد کوئی نیا آرمی چیف آ کر یہ کہے گا کہ ٹی ایل پی پہ گولیاں چلانا صحیح کام نہیں تھا؟ کیا کوئی وزیر اعظم پھر اپنا اعتراف کرے گا جرم کا؟ اور اس کے نتیجے میں جو امریکہ کا ہم نے ساتھ دیا، ہمارے دوست دشمن بن گئے۔ ہمیں 150 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا اس ملک کو۔ آج ہم 7 ارب ڈالر کی بھیک مانگ کر بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں، گیس کی قیمت بڑھاتے ہیں کہ بھئی IMF کہہ رہا ہے ورنہ قرضہ نہیں دے گا۔ وہ جو معیشت ہماری تباہ کی امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں، وہ جو 1 لاکھ فوجی بھی اور سویلین بھی دہشت گردی کا شکار ہوئے امریکہ کا ساتھ دینے کے نتیجے میں، آپ لوگوں کی، ان پڑھے لکھے جاہل لوگوں کی، حکمرانوں کی جو ہے حکمرانی میں، جو اس ملک کے نظام کے اوپر حاوی لوگ ہیں، آپ کے فیصلوں کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہے، آپ کی کرپشن کے نتیجے میں ہم برباد ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سے نہ کہیں کہ کرپشن بہت ہے اور معیشت تباہ ہے اس لیے ہمیں ہر بات ان کی ماننی پڑے گی۔ ہم اپنی غیرت کا سودا نہیں کر سکتے۔ آپ تو ہمیں ویسے ہی مار رہے ہیں۔ ہم اس شہر کراچی میں رہتے ہیں، یہ شہر کراچی تو پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر ہے۔ آدھا ٹیکس جو ہے وہ کراچی دیتا ہے، آدھا پورا ملک دیتا ہے۔ آپ اس کراچی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کراچی کے نوجوانوں کو ملازمت نہیں دیتے، آپ کراچی میں تعلیمی ادارے نہیں بناتے، آپ کراچی میں سڑکوں کی پیچ ورک نہیں کرتے، آپ کراچی میں لوگوں کو پانی نہیں پہنچاتے، آپ کراچی میں کے الیکٹرک جیسی پرائیویٹ مافیا کو مسلط کر کے رکھتے ہیں۔ تو آپ تو اس ملک کے خیر خواہ کتنے ہیں ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ جو کرپشن کرنے والا ادارہ، جو اوور بلنگ کرنے والا ادارہ، وہ ہر وزیر اعظم کے دوست یہی کہ الیکٹرک کے لوگ ہوتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، سارے اپنے انہی لوگوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں۔ پچھلے بھی یہی کام کر رہے تھے، اس سے پچھلے بھی یہی کام کر رہے تھے۔ تو ہم آپ کی اہلیت بھی جانتے ہیں، آپ کی صلاحیت بھی جانتے ہیں، اور آپ کی نیکی اور دیانت بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ جس کا پرچار آپ لوگ کرتے ہیں، چوروں کو اکٹھا کر کے، ڈاکوؤں کو ساتھ ملا کے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات درست ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو ایک شہر کراچی جو ترقی یافتہ شہر تھا، اس کو تم نے ترزولی کی طرف لے گئے، تم وہاں پر عدل نہیں کر سکے، تم وہاں ٹرین چلتی تھی اس کو بند کرنے والے بن گئے۔ یہ سارے کے سارے وہی لوگ حکمران ہیں ہم پر۔ کون سی تبدیلی آتی ہے اس ملک کے اندر؟ اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ملک کی بڑی بدنامی ہوگی۔ اس ملک کی بدنامی اور کیا ہوگی کہ 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے شہر کی آبادی کو آپ اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں، قانونی طور پر ہمیں آگاہ کر دیں اور خوشیاں منائیں کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ جو ٹرانسپورٹ کمپنی یہاں چلتی ہو اس کو بند کر دیا جائے، اور اب کوئی پبلک سیکٹر کی ٹرانسپورٹ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے، سرکار کی کوئی اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں میگا سٹیز میں حکومتیں سبسیڈائز کرتی ہیں تمام چیزوں کو۔ تو جب آپ ایک طرف لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، عدل نہیں دے سکتے، آپ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے، آپ پانی نہیں دے سکتے، آپ بجلی نہیں دے سکتے، تو جو حکمران طبقہ جو ہر پارٹی میں، ہر بیوروکریسی میں یہ ایک طبقہ ہے جو سب جگہ موجود ہے، آپ کی حکمرانی ہے، آپ نے ہمیں دنیا میں بدنام کیا ہے۔ اس لیے ہم سے صرف یہ کہہ کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حرمت کو جو نعوذ باللہ پامال کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ صرف ٹویٹ کرتے رہیں اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہیں۔ پاکستان کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اپنی آواز بلند کریں تو کہتے ہیں عرب کے لوگ بھی تو نہیں کر رہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جو صرف اسلام کے نام پر جد و جہد کر کے حاصل کیا گیا ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ وہ کون سا عالم اسلام کا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ اگر کوئی عرب ملک کسی اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کرتا ہے تو اس کا یہ عمل ہمارے لیے درست نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی بھی اسرائیلی لابی اور کسی قادیانی لابی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ہماری تمناؤں کا خون کر کے یہودیوں کے ساتھ مل جائیں اور قادیانیوں کے ساتھ مل جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں کہ جو پاکستان کو تباہی نہیں کر رہے بلکہ ہمارے جو علامات ہیں، ہمارے دین کی علامات، اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس لیے ناموس رسالت کا تحفظ
یہ کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے، یہ امت کا کام ہے جو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کو درست کیا جائے، مذاکرات کا راستہ کھولا جائے، اسی میں خیر ہے، ورنہ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ وقتی طور پر اگر دبا بھی لیا جائے گا تو یہ دب نہیں سکتا معاملہ۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مین اسٹریم سے نکال کر دہشت گرد بنا دیں؟ اس ملک کو کتنے دہشت گردوں کی ضرورت ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو دھکیل کر دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ صرف چند لوگوں کی کتنی تجارت ہے ہماری فرانس کے ساتھ؟ کیا دے دیتا ہے ہمیں یورپی یونین؟ کتنی ہماری ایکسپورٹ ہے؟ کل 24 جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس کا سائز کیا ہے کہ جس کے اوپر ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا؟ وہ بھائی جتنے ریسورسز یہاں موجود ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو ہمارے مسئلے خود ہی حل ہو سکتے ہیں۔ اور پاکستان جس خطہ زمین کا نام ہے، اس میں کوئی پاکستان کو اس بنیاد پر نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ہمارا ناموس رسالت کے حوالے سے سٹینڈ یہ ہے۔ سب کی ضرورت پاکستان ہے، چائنا کی ضرورت بھی پاکستان ہے، اور امریکہ کی ضرورت بھی پاکستان ہے، روس اور ایران کی ضرورت بھی پاکستان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بے وقت کرنا، یہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، بزدل طبقہ ہوتا ہے، یہ بندوقیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلاؤ اور کشمیر کا سودا کر دو۔ یہ طاقت آپ کو اللہ نے اس لیے دی ہے کہ آپ ان مظلوموں کی داد رسی کرو جو کشمیر میں پاکستان پاکستان کہتے ہوئے جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ تو آپ وہ سب کچھ تو کر نہیں پا رہے اور آپ اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ اس سے حالات درست نہیں ہوں گے۔ ہوش کے ناخن لیے جائیں، حالات کو درست کیا جائے۔ اور آج ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم کراچی کے ان تمام مسائل مشکلات پر بھی گفتگو کریں، لیکن حادثہ اتنا بڑا ہے اور وقت اتنا کم ہے کہ میں آج اس پر گفتگو نہیں کر رہا۔ لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے جو تحریک جماعت اسلامی لے کر چل رہی ہے، ہم سب مل کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں اور اپنے اس کراچی کو واپس لے کر آئیں کہ جو چمکتا دمکتا بھی ہو اور ترقی کرتا ہوا بھی ہو۔ ہمارے بچوں کی قسمت میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ دھکے کھاتے پھریں، ان کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ نہ ہو، تعلیم مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جائے، ہمیں کوئی علاج کی سہولتیں دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہ ہو۔ ہماری قسمت میں یہ نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی اگر ایک کراچی یونیورسٹی میں 125 پوائنٹ چلا کرتے تھے تو آج ہمارے بچوں کے لیے یہ پوائنٹ کیوں نہیں چلتے؟ آج کیوں نہیں ہمیں ساری سہولتیں مل سکتی؟ اس لیے جو قبضہ کرنے والے ہیں، قبضہ گروپ، وہ آپ کو کچھ نہیں دیں گے، آپ کو تحریک چلانی پڑے گی، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اس لیے حقوق کراچی کی اس تحریک میں بھی میں چاہتا ہوں آپ ساتھ دیں، اور اس کام کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دنیاوی کام ہے۔ حق کے لیے کھڑے ہونا عبادت کا کام ہے، انصاف کی فراہمی کی جد و جہد کرنا یہ دین کا کام ہے۔ عوام الناس کی خدمت خلق، وہ پانی کے پلانٹ بھی ہے جس کا بھی ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے۔ جماعت اسلامی سے زیادہ کون پانی کے پلانٹ چلاتا ہے؟ کون راشن بانٹتا ہے؟ کون اسپتالوں کا نظام چلا رہا ہے؟ الحمدللہ یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا نظام قائم ہوتا کہ عدل اور انصاف ریاست کی سطح پہ لوگوں کو ملے۔ تو انصاف کا علمبردار بننا بھی عبادت ہے، اور اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی رمضان المبارک کا درس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا اجاز صاحب کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی نظام کا سایہ عطا فرما اور اس کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، ظلم کے نظام سے ہمیں نجات عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔